السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید آپ اچھے ہوں گے اور اس خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ گرمی کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ تو ویورز، آج میں روشنی ہربلس کی طرف سے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ایک ایسے پھل کے بارے میں ہے جسے ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ ہاں، چند لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کو اس کی پھل کی اہمیت کا پتہ ہے اور وہ اس کو سٹل یوز کر رہے ہیں۔ بچپن میں ہم نے بھی بہت کھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، بے شمار فروٹ پیدا کیے ہیں۔ تو فروٹس کی تو بھرمار ہوتی ہے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں، لیکن یہ والا جو فروٹ جس کی میں بات کر، یہ بھی 2 ماہ کے لیے تقریباً ادھر آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی جو غذائی اہمیت اور دوائی افادیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ باقی فروٹ کی طرح، باقی پھلوں کی طرح یہ بھی ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ اس کا کھانا ضروری ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو آج میں جس فروٹ پہ بات کرنے لگی ہوں، ماشاءاللہ اس وقت بہت ہی وہ بھرپور جوبن پہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کی ریڑیاں اور فروٹس کی دکانیں سے بھری پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو نام ہے اس کا ناشپاتی۔ آج میں ناشپاتی پہ بات کروں گی۔ ناشپاتی کے افادیت کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں مختصر ویڈیو آج میں بناؤں گی کہ اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 تو اس میں کیلشیم بہت ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس میں آئرن ہوتا ہے، پھر اس میں فائبر ہوتا ہے، وائٹامن اے ہوتا ہے، وائٹامن سی ہوتا ہے، اس میں معدنی اجزاء ہوتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی افادیت کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت ہی اہم درجہ رکھتی ہے۔ آج میں آپ کو نمبرنگ سے بتاؤں گی کہ یہ ہمارے لیے کن کن جو ہمارے جسم کو فائدہ دیتی ہے، کن کن چیزوں میں ہمیں فائدہ دیتی ہے اور کن کن بیماریوں سے ہمیں یہ بچاتی ہے۔ تو ویور، سب سے میں اپنی آج ویڈیو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ ایک میں تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ ہمیں کیا کیا فائدہ پہنچاتی ہے۔ نمبر 2 میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کتنی مقدار میں اس کو کھانا چاہیے، اور نمبر 3 میں یہ بتاؤں گی کہ کن کن افراد کو اسے کم کھانا چاہیے یا پھر نہیں کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے، یہ بدن کو بہت طاقت دیتی ہے۔ یہ ایک دم اگر ہم ڈھیلا پن محسوس کریں ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، سستی ہم پہ چاہیے ہوئی، تو اگر ہم ناشپاتی کو استعمال کریں تو یہ ایک دم انرجی فراہم کرنے والا فروٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بدن کو صحت مند کرتی ہے اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2 میں ہے جی، اگر کسی کے خون میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو گئی ہے اور اس کو بخار ہے اس سے، اور کئی دفعہ تو پیلا جرکان بھی ہو جاتا ہے، پیلی پیلی سی جلد ہوتی ہے، تو یہ خون میں پیدا ہونے والی گرمی اور صفرا کو کم کر دیتی ہے اور پیشاب کے راستے خارج کر دیتی ہے اور نارملائز کر دیتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی کہ یہ بھوک کو بڑھاتی ہے۔ جن لوگوں کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یا نظام کسی وجہ سے بھی خراب ہے، یہ اس کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور جن کو بھوک نہیں لگتی ان کا دل کھانا کھانے کو کرنے لگ جاتا ہے، یہ بھوک بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، جن لوگوں کو گرمی کی شدت سے یا مثانے میں جلن کی وجہ سے قطرہ قطرہ پیشاب آ رہا ہو، ان میں یہ بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ قطرہ قطرہ پیشاب جل کے نا بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے، تو یہ پھر کھل کر پیشاب آ جاتا ہے اور انسان کو سکون مل جاتا ہے، تو یہ اس بیماری میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر نمبر 5 پہ ہے کہ اگر کسی کو گرمی کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہو تو آپ ایسا کریں کہ اس کا جوس نکالیں اور اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کر پی لیں ایک کپ، ایک دم گرمی کی جو سر درد کو آرام آ جائے گا، فوری اثر کرتی ہے یہ، تو 2-4 بار پینے سے وہ بالکل جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا درد۔ نمبر 8 ہے کہ اگر کسی کو کیے کی شکایت ہو، وامٹنگ ہو رہی ہو، متلی ہو رہی ہو، یا پھر اس کو دست لگے ہوں، مطلب سہال کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے خوب اچھی طرح پکی ہوئی میٹھی ناشپاتی لینی ہے، اور اس کے گودے کو سے بیج اور چھلکا دور کر کے اس کے گودے کو پیسٹ بنا کے کھا لینا ہے۔ 2-3 بار کھائیں گے تھوڑی تھوڑی، تو وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دے گی۔ اور نمبر 7 پہ ہے کہ اس کو کھانے سے طبیعت میں بوجھل یا بھاری پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ والا فروٹ کھانے سے آپ کا دل میں فرحت آتی ہے، یعنی آپ پرسکون خود محسوس کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی صحت بخش اور ہم نے کوئی تازہ تازہ چیز کھائی ہو، جس سے طبیعت ہماری مفرح ہو جاتی ہے، فرحت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے، اس کا رول بہت ہی اہم ہے، یہ دل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ فائبر ہوتا ہے اور پوٹاشیم ہوتا ہے، اس لیے
یہ دل کو بہت، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے. جو بھی آپ کے دل میں اللہ رحم کرے، جو میرے بہن بھائی اس مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کو ایک ناشپاتی روزانہ کھانی چاہیے اچھی طرح چبا چبا کر. وہ آپ کے دل کے جو بھی مسائل ہیں ان پہ قابو پانے میں مدد دے گی اور کمزوری کو دور کرے گی، پٹھوں کو مضبوط کرے گی. اس میں چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں فائبر اور پوٹاشیم ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں دل کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، دل کی بیماریوں پہ قابو پانے کے لیے. تو فائبر اور پوٹاشیم مل کے جو ہوتا ہے بیڈ کولیسٹرول، ہمارے خون میں فالتو چربیلے مادے جو ہوتے ہیں ان کو میلٹ کر کے باہر نکال دیتے ہیں، اور اس طرح یہ ہمارے دل کا ایک اچھا گارڈ ہے. نمبر 9، جدید سائنس کے مطابق، تحقیق کے مطابق کینسر میں ناشپاتی کا ایک بہت ہی اہم رول ہے. روزانہ ایک ناشپاتی کھانے سے خواتین بریسٹ کینسر سے بچ سکتی ہیں. 2 ماہ کا یہ پھل ہے، اگر ہم اس کو روزانہ ایک کھا لیا کریں ایک کی بنیاد پہ، تو اگر کسی کے باڈی میں کینسر کے جراثیم بن رہے ہیں تو یہ ان کو مار دیتی ہے اور باڈی سے نکال دیتی ہے، اور خواتین کے لیے تو خاص طور پہ یہ بہت ہی اچھی ہے. نمبر 10 پہ ہے کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کے لیے ناشپاتی کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ ان میں قبض نہیں ہونے دیتی، اور اگر ان کو کوئی دل کا مسئلہ ہے تو دل کو مضبوط کرتی ہے، انہیں بہت ہی زیادہ ریلیف دیتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ فالتو وزن بھی بڑھنے نہیں دیتی. اس میں کیلشیم بہت ہوتی ہے. نمبر 12 پہ میں کہوں گی کہ یہ ہڈیوں کا جو گودا ہوتا ہے بون میرو، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے. اگر کسی کو کیلشیم کی کمی ہے تو یہ جو ناشپاتی ہے کیلشیم کا ایک خزانہ ہے. تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور بون میرو پیدا کرتی ہے. اس میں وٹامن اے اور وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وٹامن اے جو ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور وٹامن سی جو ہوتا ہے، تو ہم کوئی بھی آئرن کی چیز لے رہے ہیں جس میں فولاد ہو، تو جب تک اس کے ساتھ وٹامن اے سی نہیں ملے گا تو وہ اپنا کام پورا نہیں کرے گا اور خون نہیں بنے گا. کیونکہ وٹامن جو سی ہوتا ہے وہ فولاد کو ایک خاص عمل کے تحت خون بنانے میں جو مددگار مادہ ثابت ہوتا ہے اس میں تبدیل کر دیتا ہے. ناشپاتی کھانے سے ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا امیون سسٹم بہت مضبوط کر دیتی ہے، قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہماری، اور ہمیں فوری توانائی مل جاتی ہے. اس کے علاوہ بلڈ شوگر میں بھی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے. تو بلڈ شوگر میں اس لیے مفید ہے کہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ فالتو جو باڈی میں ڈیٹاکس کر دیتی ہے باڈی کو. اس کے علاوہ یہ ہماری جلد اور بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے. تو میرے بہن بھائی، اب میں نمبر 2 پارٹ پہ آتی ہوں کہ ہمیں اس کو کیسے کھانا چاہیے. ہمیں اس کو ایسے کھانا چاہیے کہ کھانا کھانے کے 15-20 منٹ بعد ہمیں ایک ناشپاتی جو خوب پکی ہوئی ہو، نرم ہو، وہ کھانا چاہیے. نہار ناشپاتی نہیں کھانی چاہیے، نہ ہی خالی پیٹ کھانی چاہیے. اور اس لیے کہ یہ معدے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کیا، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا. نمبر 3 پہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں. زیادہ کھانے سے یہ معدے میں گیس پیدا کر دیتی ہے، اور کولک جو پین ہوتی ہے اس کا باعث بن سکتی ہے، جس کو اردو میں کولنج کی درد بھی کہتے ہیں. معدے میں بھاری پن سا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ گردے میں بھی یہ گیس پیدا کر دیتی ہے. شوگر کے مریض زیادہ میٹھی ناشپاتی استعمال نہ کریں، اور دیکھیے کہ ذرا وہ زیادہ میٹھی نہ ہو تو وہ کھائیں. اس کے علاوہ سخت اور کچی ناشپاتی کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ گیس بھی پیدا کر سکتی ہے. تو میرے بہن بھائی، جو میں نے آپ کو آج ناشپاتی کے متعلق مختصر لیکن بہت ہی مفید چند مشورے دیے ہیں. امیدہ میری یہ معلومات جو میں نے اکٹھی کی ہیں، یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. ناشپاتی کا موسم صرف 1.5-2 ماہ تک رہتا ہے. اس کو کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا اس طرح استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ کے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں. اور جو لوگ بڑھاپے کے باعث جو کمزوری محسوس کرتے ہیں، مطلب 50 سے اوپر ہو جاتے ہیں یا 40 سے اوپر، تو ظاہر ہے بڑھاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھی پکی ہوئی ناشپاتی کا استعمال بہت ہی موزوں ہے. یہ آپ کے جو جسم میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام ڈالے ہوئے ہیں ہمارے جسم میں، کہ کھانا ہضم کرنے کا نظام ہو گیا، دل کا ہو گیا، آنکھیں، ہڈیوں کا، سانس لینے کا، اور جو بھی جلد سے متعلق ہے، تو اس کو یہ بہت ہی زیادہ مدد دیتی ہے
اور ہر جو نظام ہے اس کو اپنا کام بہتر طور پر سر انجام دینے میں مدد کرتی ہے، اور خاص طور پہ یہ بالوں، جلد، آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ چمکدار جلد اور چمکدار بال کی یہ ضامن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جو بیوٹی سوپس اور جو بیوٹی کی چیزیں کریمیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں ناشپاتی کا بتایا ہوتا ہے جی پیئرز ہے اس میں، تو وہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی، لیکن آپ کھا کے یہ اس کے جو مطلوبہ فوائد ہیں وہ ضرور حاصل کر سکتی ہیں۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹس کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، استعمال کریں اور فائدہ لیں۔ آج مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔